الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے 3 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں کے کرنے کو کہیں ان کو کیا جائے، اور جن کاموں کے رکنے کو کہیں ان سے رکا جائے، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حضور اکرم علیہ السلام نے جو اوامر بیان کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور جو نواہی پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیے ہیں ان نواہی سے گریز کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو اکارت نہ کرو۔ اعمال کو برباد کرنے سے روکا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اعمال کی حفاظت کی جائے۔ جو نیک اعمال کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ہو رہی ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، حسن اخلاق کی اور حقوق کی ادائیگی کی، یہ سارے نیک اعمال اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے کرنے کی، تو ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی اور کب تک کی جائے گی؟ مرنے تک ان کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اعمال کا ذخیرہ ہمارے ساتھ میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس کے ذریعے سے حاصل ہو کر کے جنت کے داخلے کے مستحق ہو جائیں۔ اس لیے ان اعمال کو قیامت تک بچا کر کے لے جانا ہے۔ اور یہ اعمال بچیں گے کس طریقے سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے اس کے 3 طریقے بتلائے ہیں۔ وہ 3 طریقے اپنائیں گے انشاءاللہ سارے اعمال محفوظ رہیں گے۔ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سے بچا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب وہ شرک چاہے تو شرک جلی ہو، چاہے تو شرک خفی ہو۔ شرک جلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی تعظیم مخلوق میں سے کسی کو نہیں دینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو نہیں ماننا ہے۔ مثلا کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی سے مرادیں مانگنا، یہ سراسر جو ہے شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، زمین کے اوپر اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شرک سے بچا جائے۔ اور شرک خفی سے بھی بچنا ضروری ہے۔ شرک خفی کا مطلب یہ ہے کہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن اس میں دکھلاوے کی نیت کر لی ہے کہ فلاں آدمی دیکھے نمازی کہے، فلاں آدمی دیکھے حج کرنے والا حاجی کہے، فلاں آدمی دیکھے تو روزدار سمجھے۔ تو نیکی لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہم نے نیت کر لی ہے، تو اس نیکی کو ہماری اکارت کر دے گی یہ بری نیت جو ہم نے ریا اور دکھلاوے کی نیت کر لی ہے۔ اس سے یہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس پر کوئی اثر خیر مرتب نہیں ہوتا بلکہ الٹا وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیغمبر نے بتلایا کہ اعمال کی حفاظت کا دوسرا طریقہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، نہ تو قول سے ہو اور نہ فعل سے ہو۔ پوری طرح سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت ہو اور آپ کی شان ہمارے ہر عمل اور ہر قول سے ظاہر ہونی چاہیے۔ آپ کی شان میں ذرہ برابر کوئی ذرا سی بھی گستاخی ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے گناہوں سے بچنا ہے، اجتناب معاصی کرنا ہے۔ کسی طرح کی گناہ کی بات اور کوئی گناہ کا کام ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نواہی ہمارے اوپر جو ہے ڈالے ہیں، جن نواہی سے ہمیں بچنے کے لیے کہا، ان تمام منہیات سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ ان سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مقدس میں اعمال کے برباد ہونے سے روکا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں،
اور اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے ہمیں یہ 3 کام کرنے ہیں کہ شرک سے بچیں، گستاخی رسول سے بچیں، اور اجتناب معاصی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔